اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں اپنے گھر کی چھت پر موجود ہوں اور یہ سال 2021 کا آخری دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، ابھی نماز جمعہ سے فارغ ہوا ہوں۔ تو یہ سورج جو ابھی نماز عصر کا وقت جو ہے وہ قریب ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ابھی نماز عصر کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، اور اللہ کریم نے یہ جو زمانہ ہے اس کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ تو خسارے سے کیسے نکلتے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں دے دیا، ہمیں نصیحت کر دی، ہمیں ہماری رہنمائی فرما دی اللہ کریم نے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، پھر نیک اعمال کرو، اور پھر حق اور سچ کا، صبر کا اور حق کا جو ہے وہ ساتھ دو، تو خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ تو میں نے سال کا جو آخری دن ہے اس کا ذکر کیا، اور مجھے ایک شعر جو بچپن میں پڑھا کرتا تھا، عموماً بسوں کی وہ باڈیوں پہ وہ اندر لکھا ہوتا تھا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، آج سال 2021 کی شام جو ہے وہ ہونے والی ہے، اور بہت جلد یہ سورج جو ہے یہ افق میں ڈوب جائے گا۔ اسی طرح کسی روز ہماری زندگی کی بھی شام ہو جائے گی۔ تو اس شام کے آنے سے پہلے، زندگی کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، میرے سمیت ہم سب یہ محاسبہ کریں کہ آیا ہم نے 2021 میں وہ کام کیے جن کا حکم ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا؟ کیا حکمرانوں نے رعایا کے حقوق پورے کیے؟ کیا رعایا نے قانون کی پاسداری کی؟ کیا بیویوں نے شوہروں کے حقوق پورے کیے؟ کیا شوہروں نے بیویوں کے حقوق پورے کیے؟ کیا رشتہ داروں نے اپنے عزیز و اقربا کے حقوق پورے کیے؟ کیا پڑوسیوں نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا؟ کیا شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں نے سچ لکھا؟ اور کیا میڈیا پر رات کو ٹاک شوز میں تبصرے کرنے والوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ خبر ایک شہادت اور امانت کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر ایک بار انسان جھوٹی گواہی دے دے تو وہ مردود الشہادت ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب بلیم گیم قوموں میں بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ لکھتے ہیں کہ آج ایوان جو ہے وہ مچھلی منڈی بن گیا۔ تو کیا ہم یہ جو ڈگر ہے یہ قوموں کی ترقی کے لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے ملک ٹوٹا تھا جب ہمارا ایک مشرقی بازو ہم سے کٹ گیا کہ آفتاب ضمیر ڈوب گیا، آفتاب ضمیر ڈوب گیا، ہم اندھیروں میں سانس لیتے ہیں، روٹی کپڑے مکان کی خاطر لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو بلیم گیم جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ قوموں کی زندگی میں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہمیں بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے اس ملک کے لیے اور
اپنی اگلی زندگی کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ کام کیے ہیں جو ان کی ترقی اور ان کی خوشحالی ہے اور ان کے لیے جو بہتر زندگی اور بہتر ماحول ہے وہ انہیں مہیا کر سکے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اور ہمارے وطن کو اور اس کے باسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.